کوئی مسجد کے امام کو ہدیہ نہیں دیتا، کبھی کوئی تحفہ نہیں دیتا، مسجد کے خادموں کو، مسجد کے مؤذنوں کو کبھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ گاؤں کے امام لوگ کے پاس گاڑی ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ گدھے پر آیا کریں؟ ظاہر بات ہے ان کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا انتظام وہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ آپ کسی امام کی کبھی مدد کرتے ہیں؟ سوال تو آدمی کرتا ہے۔ میں جب امامت شروع کیا تو سائیکل پہ آتا تھا، اور میری سائیکل کی جو رنگ تھی وہ اڑی اور کھڑی دونوں طریقے سے آؤٹ تھی، یعنی سائیکل ایسے چلتی تھی۔ میں چلایا ہوں وہ سائیکل۔ تو مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت میری سائیکل کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھ کو بہت اچھی طرح یاد ہے، مولانا عمر فاروق تھے، مدرسہ کلیت الطاہرات کے بانی ان کے والدین تھے، پھر جامعۃ الطیبات انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ہونڈا لی تھی، مالیگاؤں کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ امام ہے اور ہونڈا چلا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے پھر 50 لیا، تو ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں میں سے کچھ ذمہ دار کہنے لگے آپس میں، بولے 50 پہ آوتے۔ میں سن لیا تو میں رک گیا، رک کر کے ان کو میں نے وہی جملہ کہا جو ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ گدھے پر آیا جایا کریں؟ یہ وہ سوچ ہے جو ہم اپنے اماموں کے متعلق رکھتے کہ ان کے پاس ہونڈا نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس کار نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس ایسی کوئی سواری نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ محتاج رہے، غریب رہے، قلاش رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو آپ کا پیٹ کیوں دکھتا ہے؟ میں میری مثال بتاؤں، میں گھر بنانے لگا تو کچھ مالدار حضرات، میں نیا پورے میں رہتا ہوں، نیا پورا ایک زمانہ تھا مالدار لوگوں کا گڑھ تھا۔ 2 لوگ آئے ساتھ میں، آ کر کے پوچھنے لگے، بولے گھر بنوا رہے ہو؟ بولا ہاں۔ بولے ایک بات پوچھو؟ بولے پوچھو۔ بولے پیسوا کہاں سے لاؤ؟ تو ان سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب، میں نہ دن میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اور رات میں ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ بولے یار تم تو ناراض ہو گئے۔ بولے نہیں، ناراض نہیں ہوا، تم پوچھے نا پیسہ کہاں سے لائے، تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ دن میں مسجد مدرسے کی خدمت، رات میں ڈاکہ ڈالتا۔ سٹ پٹا گئے دونوں۔ اس کے بعد پھر رکھنا تھا تو میں رکھ بھی دیا۔ منو آ کر کے تو پوچھے پڑوس میں رہتے ہو کبھی مدد کیے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ یار تم کہاں سے پیسہ لائے، اور تم ہم سے آگے پوچھتے ہوگے کہاں سے پیسہ لائے، تم کو پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ بدلنا چاہیے۔ مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی، مسجد کے خادم کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی مالی مدد کرنا چاہیے،
وقتاً فوقتاً ان کو تحفے ہدایہ دینا چاہیے۔ میں ایک واقعہ بار بار سنایا، پھر سناؤں گا۔ ایک صاحب میرے دوستوں میں سے کہنے لگے تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا، تو میں ان کو بول دیا، میں نے کہا تم کتنے دن سے مجھ کو جانتے؟ بہت زمانے سے تم میرے ساتھ رہتے، کبھی تم نے دیا کچھ؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا، اس لیے کہ کبھی کچھ دیا ہی نہیں تھا نا۔ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب اسلامی حکومتیں تھیں تو بادشاہان وقت کی طرف سے ائمہ اور مؤذنین مسجد کے خادموں کو وظیفہ ملتا تھا، اور مسجد کی خدمت کی وجہ سے ان کو جائیداد ملتی تھی جس سے آمدنی ہوتی تھی اور ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا تو پھر تنخواہ چالو ہو گئی، تنخواہ چالو ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے جو تنخواہ دی جاتی ہے، آپ سوچو تو صحیح، آپ کیا تنخواہ دیتے ہو ان کو؟ ایک آدمی جو گاڑی لیتا ہے موٹر سائیکل، وہ آج کے زمانے میں قسطوں پر لیتا ہے۔ آج 1 ڈاؤن پیمنٹ جو دینا ہوتا ہے وہ دے کر کے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ہر مہینہ اتنا پیسہ دینا۔ وہ بیچارہ مکتب پڑھا کر کے ادھر ادھر سے پیسے کا انتظام کر کے وہ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھتا ہے کہ امام صاحب ہونڈا پہ آتے۔ امام کو تنخواہ اتنی دینی چاہیے کہ تنخواہ، فارسی کا لفظ جو ہے تن کے معنی بدن اور خواہ کے معنی ضرورت کی تکمیل، اس کو اتنی تنخواہ دینا چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کا گزارا درمیانی درجے میں ہو جائے، اس کو تنخواہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ امام کو نکاح پڑھانے کی کتنی اجرت دینا چاہیے؟ جیسا ہم شادی میں خرچہ کرتے اپنی حیثیت کے مطابق، امام کو نکاح پڑھوائی بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ شادی میں ہم 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 25,00,000 خرچہ کرتے ہیں، جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے، اور نکاح پڑھوائی کیا دیتے؟ ابھی کہیں 1,400 دیتے، کہیں 1,600 دیتے، کہیں 2,000 دیتے، اور وہ بھی بہت بار بار پوچھتے 200 زیادہ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کے محلے میں 1,400 ہے، تم 1,600 کہاں لے رہے ہو؟ مجھ سے میں نکاح پڑھایا، میں نکاح پڑھوائی نہیں لیتا الحمدللہ، لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا تو 5,000 سے کم نہیں لیتا۔ بولتے نا پوچھو تو پوچھائی لگتی ہے۔ کسی نے اگر مجھ سے پوچھا مفتی صاحب نکاح پڑھوائے، مطلب 5,000، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے نا، اس لیے کہ یہ پنچ حضرات ہوتے ہیں جو سرداری کرتے ہیں، ان کو تو وہاں سے اتنا ہی ملا نا، جیسے 2,000 روپیہ تو ان کو 2,000 ملتا، تو وہ بولتے موقع 2,000 ملے، مطلب پھر پوچھو کہاں ہے تم؟ 2,000 ملا، 2,000 چپکے سے دے دینے کا، آپ پوچھے نا 5,000 لگے گا۔